الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رمضان کا مبارک مہینہ گزر گیا. گنتی کے صرف 2 یا 3 روزے باقی ہیں. مبارک ترین ساعتیں گزر گئی. رمضان کے جتنے بھی جمعے ہیں سارے فرضیت میں، سارے ثواب میں، دعا کی قبولیت کے اندر برابر ہیں. اور ہر لمحہ اللہ کی کروڑوں بخششوں اور رحمتوں کا ہے. ہر منٹ، ہر سیکنڈ ایسا قیمتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، جس کی کوئی مثال نہیں ہے. ہمارے ایک مولانا تجزیہ فرما رہے تھے کہ پاکستان کی تاریخ میں جس رات پاکستان بنا ہے اس رات 27ویں شب اور شب جمعہ ایک ہوئی تھی، اور آج 27ویں شب اور شب جمعہ ایک ہوئی ہے. یہ بہت بڑی تاریخ کے بعد، یعنی 75-76 سالوں کے بعد ایسا ہوا کہ 27ویں شب اور شب جمعہ یہ اکٹھی ہو گئی، آپس میں میچ کر گئی. اور آپ خود سوچیں کہ یہ دن جو آج ہمارے پاس ہے 27واں روزہ اور جمعہ المبارک، یہ بھی 75-76 سالوں کے بعد آیا ہے. بہت بڑا موقع ہے، بہت بڑا وقت ہے. اور پھر آخری جمعہ المبارک، یاد رکھیں سارے جمعوں کے اندر کوئی فرق نہیں، مگر یہ جمعہ چونکہ آخری ہوتا ہے اور آخری جمعے کے بعد پتہ ہے کہ اب یہ رحمتوں کی گھڑی نہیں آئے گی، اب یہ وقت دوبارہ ہمارے پاس نہیں آئے گا. چاہے کوئی کتنی قیمتیں لگا دے، چاہے کوئی کتنے معاملات کر لے، یہ وقت سے بڑی قیمت کسی چیز کی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عطا فرمایا ہے، یہ اس کی کروڑوں کرم ہے، کروڑوں رحمتیں ہیں کہ اس نے ہمیں عطا فرمایا. یہ اسی کا فضل، اسی کا احسان ہے، ورنہ کسی کے بس کی چیز نہیں ہے. الحمدللہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. اور شکر ادا کرنے کا عمل کیا ہے، ترتیب کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے کہ اس کے اندر وہ اعمال کیے جائیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ آج کے دن پورے رمضان کا خلاصہ، آج کے دن پورے رمضان کے اعمال کا حاصل اللہ سے معافی مانگنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل کی بد دعا پہ آمین کہا. یعنی مبارک ترین ساعتوں میں انسان صرف دعائیں کرتا ہے، مگر اگر کوئی محبوب کائنات، وہ ذات جس کے لیے میں اور آپ جان دینے کو تیار بیٹھے ہیں، اگر وہی ذات ہمارے لیے بد دعا کرے تو ہم سے بڑا بدبخت کون ہوگا. یہ ایسے لمحات ہیں کہ جس کے اندر اللہ کو معافی مانگنا بڑا پسند ہے. اور اللہ کو معافی جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس مہینے میں اپنی بخشش نہ کروائے، ایسا شخص ہلاک اور برباد ہو.
پھر رمضان کے اندر کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے فرض کس لیے کیے گئے؟ روزے فرض اس لیے کیے گئے تاکہ انسان تقوی میں آئے، اور تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے معافی مانگنے کا نام تقوی ہے. لعلکم تشکرون اگلی آیت میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اس کے اندر ہدایت ہے، اس کے اندر فرقان ہے. ومن شہد منکم الشہر فلیصم. روزہ رکھو. روزہ کیا ہے؟ الصوم مجنۃ. روزہ ڈھال ہے جو کہ انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، اور توبہ بھی ڈھال ہے، توبہ بھی وقایا ہے، ڈھال ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے. دوستو، اللہ کے نبی معراج پر گئے، اور معراج میں سیدنا آدم علیہ السلام سے، حضرت عیسیٰ سے، حضرت موسیٰ سے، حضرت یحییٰ سے، پھر جا کے حضرت ابراہیم سے، پھر جا کے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد سدرۃ المنتہا کے بعد مقام شریف الاقلام. مقام شریف الاقلام کے بعد ایک مقام پہ پہنچے تو دیکھا ایک فرشتہ اپنے ہاتھ میں ایک کٹورا لے کے، ایک پیالہ لے کے کھڑا ہوا ہے. تو جبریل اس کٹورے میں کیا ہے؟ کہ اس کٹورے میں پانی ہے. کون سا پانی ہے؟ زمزم بھی زمین کے اندر ہے، اور یہ کٹورے میں کون سا پانی ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی، آپ کی امت کا وہ آدمی جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی آنکھ سے نکلا ہوا قطرہ یہاں پہ جمع کرتے ہیں. لَأَنِينُ الْمُذْنِبِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ زَجْرِ الْمُسَبِّحِينَ. لَأَنِينُ الْمُذْنِبِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ زَجْرِ الْمُسَبِّحِينَ. انین کہتے ہیں یہ جو ہماری آنکھ کے اندر یہ گوشت کا جس کے اوپر صبح اٹھتے ہیں تو میل جمع ہوا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں انین. جب انسان کی آنکھ دل بھر آتا ہے تو اس آنکھ کا جو پپوٹا ہے سب سے پہلے یہ گیلا ہوتا ہے، سب سے پہلے اس میں آنسو بھرتا ہے اور پھر دوسری طرف سے آنسو بہتا ہے. تو لعنین اس پپوٹے کے گیلے ہونے کو کہتے ہیں. بعضی حضرات نے کہا کہ مکھی کے سر کے برابر جو آنسو کا قطرہ نکلتا ہے اس کو بھی انین کہتے ہیں. لعنین المذنبین، کسی شخص نے کوئی گناہ کیا ہے اور گناہ کے بعد اس کا دل بھر آیا کہ مجھ سے غلط کام ہو گیا، میں نے برا کر دیا. لعنین المذنبین، گناہ کرنے والے کا یہ انین ہے. احب الیہ، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کہتے ہیں وہ الکلام الذی یبینہ النبی بلفظہ وینسبہ الی ربہ. یہ حدیث قدسی وہ ہے کہ هو الکلام الذی یبینہ النبی بلفظہ، نبی اس کو اپنے لفظ سے بیان کرے، وینسبہ الی ربہ، اور اپنے پروردگار کی طرف نسبت کرے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعنین المذنبین، جو گناہ کرنے والا ہے اس کی آنکھ کا ایک ذرہ آنسو احب الیہ، مجھے زیادہ پسند ہے، زجل المسبحین، وہ جو تسبیح کرتے وقت جوش میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ. جب کہتے ہیں تو زجل ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ فضا کانپ رہی ہے. تو وہ اتنی کثرت سے ذکر کرتے ہیں کہ فضا میں اس کا اثر محسوس ہونے لگتا ہے. تو من زجل المسبحین، ایک گناہ سے توبہ کرنے والا اس طرح اللہ کو اس زجل سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. اللہ اکبر. گناہ ایسا، گناہوں سے توبہ کرنا یہ رمضان کا مقصد ہے. لعلکم تتقون، گناہوں سے معافی مانگنا یہ اس رمضان کا مقصد ہے. الحمدللہ اللہ نے روزہ رکھنے کی توفیق دی سب مسلمانوں کو، اللہ نے نمازیں پڑھنے کی توفیق دی سب مسلمانوں کو. یہاں ایک بڑی عجیب سی بات ہے، پتہ نہیں میرا روزہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، پتہ نہیں میرے سجدے قبول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، پتہ نہیں میرے افطار اور سحر کروانا یہ اللہ نے قبول کیا ہے یا نہیں کیا. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی نے کہا حضرت مجھے کیسے پتہ چلے گا میرے روزے قبول ہیں، میرا افطار قبول ہے؟ فرمایا کہ میاں چھوڑو اس بات کو، یہ بات میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، چھوڑیں اس بات کو کہ روزہ قبول ہوا ہے، تلاوت قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے.
افطار و سحر کرنا کرانا، صدقات دینا اور کرنا، یہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، چھوڑے اس بات کو، بس یہ دیکھیں کہ اللہ نے اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دی، الحمدللہ۔ اللہ نے اپنے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونے کی توفیق دی ہے، بالکل دی ہے۔ اللہ نے اپنے سامنے رکوع کرنے کی توفیق دی ہے، الحمدللہ۔ اللہ نے سجدہ کرنے کی توفیق دی ہے، الحمدللہ۔ اللہ نے بھوکا پیاسا رہنے کی توفیق دی ہے، الحمدللہ۔ اللہ نے روزہ رکھنے کی توفیق دی ہے، الحمدللہ۔ اللہ نے روزہ کھلوانے کی توفیق دی، الحمدللہ۔ اللہ نے صدقہ دینے کی توفیق دی، الحمدللہ۔ اللہ کا کروڑوں شکر ہے کہ اللہ نے ان مبارک ساعتوں میں مجھے حصہ دیا۔ آگے قبول کرنا نہ کرنا اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ ہمارے پاس تو ایک کچے پکے اور چھوٹے چھوٹے اور یہ جھوٹے قسم کے اعمال ہیں جو ہم کر رہے ہیں، ورنہ اصل حقیقت و ماہیت و اعمال کی ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ نے توفیق دی ہے، اس پہ شکر ادا کریں، الحمدللہ۔ حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، حضرت بات سمجھ میں نہیں آتی، ہمارا سجدے تو سارے خیالات سے بھرے ہوئے، ہماری نمازیں تو ساری سوچوں سے بھری ہوئی ہیں، ہمارے صدقے تو سارے ریاکاری سے بھرے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ یہ بتاؤ، یہ ریاکاری والا سجدہ، یہ خیالات والا سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کر سکتے ہو؟ کہ نہیں حضرت، یہ نہیں کر سکتے۔ سمجھ لو کہ اللہ کے لیے خالص، اللہ کے لیے مخصوص ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم کو رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اور اللہ نے مبارک ساعتیں عطا فرمائی۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اپنے زمانے کے مجدد گزرے ہیں اور اتنی بڑی عالمی شخصیت ہے، یہ برسوں بعد ایسی شخصیات پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو سید احمد شہید کو مقام عطا فرمایا تھا، وہ ظاہری بات ہے چند منٹوں اور چند وقت کے اندر نہیں بتایا جا سکتا۔ صرف اتنا سمجھ لیں کہ عرب و عجم جس شخص کے ہاتھ پر آنکھیں بند کر کے بیعت ہوتا تھا، اس کا نام سید احمد شہید ہے، کہ حج کرنے کے لیے ہندوستان میں فتویٰ جاری ہو چکا تھا کہ حج کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے حج کیا تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی جائیداد کو تقسیم کرے، اپنی بیوی کو طلاق دے اور حج کرنے چلا جائے، اس لیے کہ واپسی آنا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کئی سو برسوں کے بعد ہندوستان سے حج کا سفر کیا، تو حضرت کے ساتھ 11,000 لوگ حج کے لیے نکلے اور واپس صرف 111 آئے، واپس صرف 111 آئے۔ آج کل تو بہت سہولتیں ہیں، ورنہ کتابیں باقاعدہ لکھا العلماء العطشان، وہ علماء جو سفر حج میں پیاس کی وجہ سے مر گئے، وہ علماء جو حج کے سفر میں جوعان، العلماء الجوعان، جو بھوک کی وجہ سے مر گئے۔ اور علماء کی بات نہیں ہے خاص، بلکہ ایسا ہوتا تھا کہ پہلے زمانے میں کوئی اکیلا حج پہ نہیں جاتا تھا، جو بھی جاتے تھے علماء کو لے کے جاتے تھے کہ آپ ہمیں اپنے ساتھ حج کروائیں گے، اس لیے کہ حج نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کروایا، تو ایک عالم کے ساتھ 10 20 ہزار لوگ عام طور پہ ہوا کرتے تھے کہ وہ ان کو حج کرواتے تھے، اور پہلے یہی طریقہ کار ہوا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ کو جیل میں ڈالا کہ وہ سرکردگی قبول نہیں کر رہے تھے، اسی وجہ سے کئی ائمہ جیل میں گئے کہ وہ سرکردگی قبول نہیں کر رہے تھے بادشاہ کی۔ بادشاہ نے کہا ان کو جیل میں ڈال دو، انہی کو دیکھ کے تو لوگ مجھ سے بیعت کریں گے، اگر نہیں کریں گے تو ان کو دیکھ کے نہیں کریں گے، ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دو۔ چنانچہ ایک بڑی تاریخ ہے۔ تو اس زمانے میں حج ایسے ہی ہوتا تھا، اور ایسا نہیں تھا کہ سیف اینڈ سیکورٹی والا سفر ہوا کرتا تھا، بڑا ہی مشکل سفر ہوتا تھا۔ ہمارے مدرسے کی کئی کتابیں ایسے علماء کی لکھی ہوئی ہیں کہ جن کا انتقال سفر حج میں ہو، کئی ہمارے علم الصیغہ ہے، اس طرح کی اور بھی کتابیں ہیں کہ کئی ایسے علماء، امام ابو بکر جساس ہیں، تفسیر جساس احکام القرآن کے مصنف، ان کا سفر حج میں انتقال ہوا پیاس کی وجہ سے کہ راستے میں پانی مفقود، سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو ایسا تھا برِ صغیر کے اندر، اور ایسے معاملات تھے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں آئے تو دہلی کے اندر ایک رقاصہ تھی جس کا نام رانی تھا۔ یہ رانی کی محفل لگتی تھی رات گہری ہونے کے بعد، یعنی رات 10-11 بجے اس کی محفل لگتی تھی۔ وہ ایسی خوبصورت تھی کہ دہلی کے بڑے بڑے نواب اس کے پاس آتے صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے
کئی کئی سونے کی اشرفیاں اور کئی کلو سونے کی اشرفیاں وہ اس کے اوپر بہا دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، اور رانی ایسی تھی کہ سونے میں تولی جاتی تھی، لوگ اس کے پیچھے پاگل تھے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ لوگوں نے کہا حضرت آپ رانی کو تبلیغ کریں، تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جب رانی کی محفل ختم ہوئی، رات کوئی تہجد کا وقت تھا، تو رانی کی محفل ختم ہوئی تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ دروازے پہ پہنچے، دروازہ بجایا تو جو رقاصہ ہے اس کی نوکرانی نے کہا کہ محفل تو ختم ہو چکی ہے اور رانی کمرہ خاص میں جا چکی ہے، کہا نہیں اس کو بلاؤ، بتاؤ کہ سید احمد آیا، کہا کوئی بھی آیا آپ واپس آئیں، کہا نہیں اس سے کہو کہ ہماری بات سنیں، اللہ نے اثر ڈالا تھا، تو رانی سامنے آئی، کہا پردہ کر لو، ہمیں تم سے کچھ بات کرنی ہے، بات کریں جی، تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ خود ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے اور عبدالحی لکھنوی سے کہا کہ بات کریں، تو عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ شروع ہوئے، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایها الانسان ما غرك بربك الكريم۔ وہاں سے رانی کی ایک چیخ نکلی کہ مولوی صاحب آپ کہو کیا کہنا چاہتے ہو، قرآن کے ان الفاظ نے میرے دل کو دہلا دیا، اذا السماء انفطرت جب آسمان بکھر جائے گا، جب آسمان ٹوٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَصَرَتْ اور ستارے بکھر کے گرنے لگیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اور جب سمندر بفر جائیں گے اور وہ پھیلنا شروع ہو جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اور قبریں پھٹ جائیں گی دھماکے سے، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ہر بندے کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا میں نے پیچھے زندگی میں کیا کیا تھا اور آگے اس کا صلہ مجھے کیا ملنے والا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے تیرے پروردگار سے دھوکے میں ڈالا ہے۔ دوستو قرآن کی اس آیت نے رانی کو ایسا ہلایا کہ اسی وقت جو اس کے پاس سونے کے ڈھیر لگے، سب کہا کہ حرام کمائی ہے نکال دیتی ہوں، اور کہا کہ سید احمد مجھے آپ جہاد میں لے کے چلیں۔ رانی کا بستر ایسا ہوتا تھا کہ گدے کے اوپر جتنا گدا ہوتا تھا اس کے اوپر ایسے ہی پھول بچھے ہوتے تھے، تو رانی کو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے ساتھ کی جو رقاصائے عورتیں تھیں جو پھولوں کی پتیوں پر سویا کرتی تھی، ان کو لے کر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جہاد پر نکلے ہیں، اور جہاد پہ چلتے پہلے یہ ہوتا تھا آٹا نہیں ملتا تھا، گندم کے دانے ملا کرتے تھے، تو گندم کے دانے چکی میں تو چکی ساتھ جایا کرتی تھی، تو چکی میں ڈال کے پیستے تھے اور پیسنے کے بعد اس سے آٹا گوندتے تھے، پھر اس سے روٹی بناتے تھے، روٹی بنا کے مجاہدین میں تقسیم ہوتی تھی۔ تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑا جہاد کیا، چنانچہ ہزارہ میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تو کسی نے رانی کی حالت دیکھی کہ کپڑوں میں لپٹی ہوئی ہے اور ہاتھ دیکھے تو چھالے پڑے ہیں، پاؤں دیکھے تو زخمی ہیں اور سارا جسم سوجا ہوا ہے درد اور تکلیف سے، تو اس نے ہائے رانی تجھے کیا ہو گیا، تو پھولوں پہ سویا کرتی تھی، یہ کیا ہوا تجھے، یہ زندگی تو نے کیوں قبول کی؟ تو کہنے لگی کہ جب سے وہ قرآن کی آیتیں سنی ہیں، جب سے میں نے توبہ کی ہے، اس توبہ کے بعد اللہ نے میرے سینے میں وہ دل رکھا ہے کہ اگر وہ دل بالا کوٹ کے پہاڑوں پہ رکھ دوں تو یہ پتھر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اللہ نے مجھے ایسا ایمان دیا۔ دوستو آخر کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں توبہ نہیں کرنے دیتی؟ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں فجر کے وقت نماز پڑھنے پہ مجبور نہیں ہونے دیتی؟ آخر یا ایھا الانسان، اللہ مجھے اور آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ جب بھی فقہاء نے لکھا ہے کہ جب اللہ فرماتے یا ایھا الانسان تو اس انسان کا مطلب اعلیٰ سبیل البدلیت ہوتا ہے۔ اعلیٰ سبیل البدلیت کا ایک یہ ٹرمینالوجی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا ایھا الانسان کہہ کے اللہ مجھے میرا نام لے کے پکار رہے ہیں، اللہ آپ کو آپ کا نام لے کر پکار رہے ہیں، یہ میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں، یہ آپ کا اللہ آپ سے مخاطب ہے، آپ کا اللہ ایک ایک بندے کا نام لے کے کہہ رہے ہیں یا ایھا الانسان، اے فیصل، اے کریم، اے بشیر، اے خالد، اے نذیر، یا ایھا ما غرک بربک الکریم،
کون سی چیز ہے جس نے تجھے تیرے پروردگار سے غافل کیا؟ کون سی؟ پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، شہوتیں ہیں، کون سی ایسی، کون سی اکڑ ہے، کون سا تکبر ہے جو تمہیں قرآن کے قریب نہیں آنے دیتا؟ کون سا تکبر ہے، کون سی بڑی چیز تمہارے اندر موجود ہے جو تمہیں اللہ کے سامنے جھکنے نہیں دیتی؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے نجات دیتا ہے آدمی کو۔ ایک اللہ کے سامنے جھکے تو ادھر ادھر نظر گھمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں اپنے پروردگار سے غافل کی ہے؟ کہ میں بھی اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ سب اپنے گریبان میں جھانکیں۔ اگر اللہ سے دوری ہے، اگر نمازوں سے دوری، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے۔ مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے، وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ کہ ہمیں بس اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، ہم اسی کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ ہمارے سجدوں میں وہ رہنائی نہیں رہی۔ سجدوں میں جھکتے ہیں تو نفرتیں ہیں، بغض ہے، عداوت ہے، اپنے بھائی سے، اپنے مسلمان ساتھی سے، اپنے پڑوسی سے۔ یہ کافر ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، سر پہ ٹوپیاں پہننے والے، چہرے پہ داڑیاں رکھنے والے، وہ بھی یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور عام آدمی بھی یہی سوچ کے بیٹھا ہے، اس کے بارے میں سوچو، اس کے بارے میں سوچو، اس کے بارے میں سوچو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھائی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، تو ان کی والدہ نے کہا ہاں بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے اپنے بھائی کے پیچھے؟ وہ بڑے صاحب کشف تھے، تو زور کی نماز میں آئے تو امام غزالی نماز پڑھ رہے تھے، تو آیت پڑھتے پڑھتے ایک مسئلہ آیت کے درمیان میں، تو اس میں دل رک گیا، زبان چلتی رہی مگر دھیان اس میں رک گیا۔ تو نماز کے بعد کہتے ہیں اماں اپنے بھائی کو دیکھو کہ نماز کے درمیان مسئلے سوچ رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کے پیچھے نماز، وہ صاحب کشف تھے، ان کا دل کھل گیا، تو نماز کے درمیان مسئلے سوچ رہا ہوتا ہے۔ تو ماں کہنے لگی میرے لیے تو دونوں ہی نکمے ہو، ایک نماز میں مسئلے سوچ رہا ہے، دوسرا نماز میں دوسرے کے دل پہ دھیان لگا کے بیٹھا ہے۔ نماز میں بھی اللہ کے سامنے ہمارا سینہ حاضر نہیں ہے، رمضان میں بھی ہمارا سینہ اللہ کے سامنے حاضر نہیں۔ رمضان میں بھی ہم ایک دوسرے کے بارے میں نیگیٹو سوچ رہے ہیں، رمضان میں بھی ہم دوسرے کے بارے میں یہ اور وہ۔ رمضان ہی کیا جو ہمیں نماز پہ آمادہ نہ کر سکا، رمضان ہی کیا جو ہمیں اللہ کے سامنے جھکا نہ سکا، رمضان ہی کیا کہ جو ہماری مسجدوں کو آباد نہ کر سکا۔ وہ رمضان کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان میں اپنے بخشش نہ کرائے۔ رمضان گزر گیا، اس کے باوجود مزاج میں کوئی تبدیلی نہیں، رمضان گزر گیا اس کے بعد آنکھوں میں آنسو نہیں، رمضان گزر گیا اس کے باوجود اللہ سے امید نہیں ہے، بس امید ہے تو اپنی نوکری سے ہے، امید ہے تو اپنے کاروبار سے ہے، امید ہے تو مال و دولت سے ہے، امید ہے تو فلاں بندے سے ہے کہ اس کے ذریعے سے کام ہوگا۔ ارے بھائی رمضان اللہ سے جوڑنے کے لیے آیا ہے، ہم پھر بھی مخلوق سے جڑے ہوئے، ہم پھر بھی مخلوق سے کٹ نہیں رہے۔ دوستو یہ وقت، یہ لمحات، ابھی جو 1:19 ہوا ہے، یہ دوبارہ کبھی نہیں آئے، یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں، یہ لمحات ہمیں اللہ سے قریب کرنے کے لیے ہیں۔ اگر ان لمحات میں بھی ہم اللہ سے قریب نہ ہوئے، دوستو کئی رمضان گزر گئے، کئی ہماری مسجد کے ساتھی جو پچھلے برسوں میں ہمارے یہاں ان صفوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس دفعہ وہ ہمارے ساتھ صفوں پہ نہیں، اور یقیناً ایسا ہے، اور قسم باللہ، اللہ کی قسم کھا کے آپ بھی کہہ سکتے ہیں اور میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ یقینی نہیں ہے کہ اگلے سال میں اور آپ ان صفوں میں ہوں گے، کوئی پتہ نہیں۔ بالکل جوان آدمی ہماری گلی میں رہتا ہے، بالکل یہ پیچھے ڈاکٹر صاحب رہتے تھے، انتقال ہو گیا، ڈاکٹر فرقان، بالکل جوان آدمی، ہم سب نے مل کر ان کا جنازہ پڑھا ہے۔ ہمارے سے میں نے رات کو ایک دو ساتھی، مجھے آصف بھائی نے پوری ایک لائن گنوائی کہ جو مسجد کی ابتدا میں ہمارے ساتھ تھے شاہ صاحب، وہ آج نہیں ہے۔ مسجد کی ابتدا میں کئی یہ گن کے بتائے کہ یہ سب ہمارے ساتھ تھے جو اب آج ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ دوستو یہ عبرت کے نمونے کیا ہیں ہمارے آگے، جو ہمیں نماز کے لیے آمادہ نہ کر سکے، جو ہمیں اللہ کے سامنے نہ جھکا سکے، جو ہمیں ایک دوسرے کے سامنے نہ جھکا سکے، صرف یہ کہ دل میں بغض پالے ہوئے، دل میں عداوتیں پالے ہوئے۔ دوستو رمضان کا خلاصہ بناؤ، آج اپنے دل کو صاف کرتے ہیں، یہاں سے اٹھو۔ اگر کسی سے نفرت ہے تو اس کو دل سے نکالیں، اگر کسی کے لیے دل میں جگہ نہیں ہے تو معاف کریں اس کو،
میرا حق مارا ہے، میرا یہ کیا ہے، میرا وہ کیا ہے۔ بھائی بندی کریں، دوستی کریں، اللہ کے سامنے اپنے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑیں۔ آج میں صبح ہمارے کچھ 3:30 بجے گھر کا دروازہ بجا، ہمارے سامنے ساتھی ارشد بھائی وہ جا رہے تھے، تھوڑا سا لنگڑا کے جا رہے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتے تھوڑی سی ٹانگ میں درد ہے، ڈاکٹر کو دکھانے جا رہے۔ پتا چلا کہ لگی جی گاڑی ہٹائیے، ٹینٹ لگا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ ارشد بھائی کا انتقال ہو گیا۔ وہ پہلیا ان کی سحری کرنے گھر آئی ہیں، ہاسپٹل سے سحری کرنے گھر آئی، پیچھے انتقال ہو گیا۔ نہ وینٹ پہ لے جانے کا موقع ملا، نہ آئی سی یو میں لے جانے، راستے میں انتقال ہو گیا۔ جوان جہان آدمی اور بالکل ٹھیک ٹھاک صحیح چلتے مسکراتے ہوئے تھے، کوئی پتہ نہیں ہو، کوئی پتہ نہیں۔ اور دل اتنا ڈسٹرب کہ یا اللہ، اچانک بالکل ٹھیک ٹھاک صحیح آدمی، دکان چل رہی ہے بہترین، صبح شام چل رہی ہے، ظاہر بات ہے عید کا سیزن ہے، اور اچانک سے کیا معاملہ ہوا، ختم ہو گیا۔ دوستو ہم نے بھی اس پھٹے پہ لیٹنا ہے، ہم لوگ بھی اسی لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوستو یہ غفلتیں ختم کرے، کوئی رمضان ایسا ہو جو ہمیں جھنجھوڑے، جو ہمارے دل کو ہلائے، جو ہمیں اللہ کی طرف راغب کرے، مخلوق کی طرف راغب ہو کہ تھک گئے ہیں کہ کیا ہمارا دل اس رقاصہ سے بھی سخت ہے؟ کیا ہمارا دل اس 100 قتل کے مجرم سے بھی زیادہ سخت ہے جو 100 قتل کر کے پھر بھی اللہ سے معافی مانگنے کو تیار تھا، جو ہزاروں کروڑوں زنا کرنے کے بعد بھی اللہ کے سامنے جھکنے کو تیار تھی؟ کیا ہمارا دل اس سے بھی سخت ہے؟ کہ یہ رمضان کافی نہیں ہے؟ کیا یہ لمحات کافی نہیں ہے جو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کروانے والے ہوں؟ دوستو آج جمعۃ الوداع نہیں ہے، آج جمعۃ التوبہ ہے۔ اس توبہ کے جمعے کو اللہ سے توبہ کر کے حاصل کریں، اس کی برکتیں مجھے بھی حاصل ہوں، آپ لوگوں کو بھی حاصل ہوں۔ اور خاص وقت ہوتا ہے افطار سے پہلے کا وقت، اس وقت میں خاص دعا کریں، انشاءاللہ جمعے کے بعد بھی ہم کریں گے، لیکن خاص افطار کے وقت دعا یہ بڑی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ سے اللہ کو مانگے، کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا۔ کہ اللہ سے اللہ کا تعلق مانگیے، اللہ سے بنگلہ مانگے گے یہی رہ جائے گا، گاڑی مانگے اللہ سے مانگے، اوروں سے مت مانگے، اللہ سے مانگے، اچھا پیسہ مانگے، اچھا فائنانس مانگے، مگر اللہ سے اللہ کا تعلق بھی مانگے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔